شے کو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے زیادہ عزتوں سے نوازتا ہے۔ حضرات گرامی، اگر ہم دنیا کے اندر غور کریں تو جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، زمین دیکھیے، آسمان دیکھیے، اور پھر زمین کے اندر ہزارہا نعمتیں ہیں جو ہمارے علم سے بھی باہر ہیں۔ اسی طرح آسمانوں میں دیکھیے کہ ہر آسمان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کئی گنا زیادہ نعمتیں رکھی ہیں جہاں تک ہماری عقلیں بھی نہیں پہنچ سکتی۔ ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور پھر بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ پیدا تو سب کی سب اللہ کی ہوئی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے عام چیزوں کے مقابلے میں زیادہ عزت عطا فرمائی ہے۔ دیکھیے کہ ہفتے کے جو دن ہیں کل 7 ایام ہیں، لیکن ان 7 ایام کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کے دن کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ اور حدیث میں فرمایا کہ جو جمعہ ہے وہ سید الایام ہے، مطلب تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی ایسی اہمیتیں اور کئی ایسی فضیلتیں ہیں جو جمعے کے دن کو حاصل ہیں۔ اسی طرح مہینوں کے اندر دیکھیے کہ اسلامی مہینوں کی تعداد کل 12 ہے، محرم الحرام سے لے کر ذی الحجہ تک۔ ان مہینوں کے اندر بھی بعض مہینے وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، جیسے ماہ شعبان المبارک ہے جو مہینہ چل رہا ہے، اس کو اللہ تعالی نے کافی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک جو اس مہینے کے بعد آنے والا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور ان 2 مہینوں کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس چیز کی جتنی بڑی نسبت ہوتی ہے اس کا مقام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو شعبان کی نسبت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ذات کے ساتھ کی ہے، تو جس طرح آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا کوئی دوسرا انسان نہیں ہے، اسی طرح سارے مہینوں کے اندر شعبان المبارک کی عظمت کا مقابلہ بھی کوئی مہینہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے برابر اور اللہ تبارک و تعالی کا ہمسر اور اللہ تبارک و تعالی کا ہم نسل کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو اسی طرح مہینوں کے اندر بھی ماہ رمضان المبارک کی عظمت کی طرح کوئی اور مہینہ نہیں۔ تو یہ جو 2 مہینے ہیں، ماہ شعبان المبارک اور ماہ رمضان المبارک، یہ بہت قیمتی مہینے ہیں۔ آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب شعبان المبارک کا چاند طلوع ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی عبادتوں کا آغاز اسی مہینے کے آغاز سے ہی کر دیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ آپ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں؟ تو آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمائے، آج اس بے راہ روی کے دور میں اس امت مسلمہ کے لیے ایک قیمتی اثاثہ اور انمول موتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ،
شعبان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ رجب المرجب کے بعد ہے اور ماہ رمضان المبارک سے پہلے ہے، اور فرمایا اس مہینے کی اہمیت اور اس مہینے کی عظمت اتنی ہے کہ عام لوگ اس مہینے کی عظمت سے غافل ہیں، اور فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر سارے لوگوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں اس وقت روزے دار ہوں۔ تو حضرات گرامی، شعبان المبارک اور اسی طرح رمضان المبارک جو ہے یہ بہت قیمتی مہینے ہیں، اسی لیے صحابہ کا یہی معمول تھا، صحابہ کا یہی طریقہ تھا۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جتنے سلف صالحین گزرے ہیں، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، جتنے بھی ہمارے آباء و اجداد بزرگان دین گزرے ہیں، ان سب کا یہی طریقہ تھا کہ وہ شعبان المبارک کے شروع ہوتے ہی اپنے دنیاوی معاملات کو بند کر دیتے تھے اور دین اسلام کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق زیادہ سے زیادہ ڈھلنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ اس رات کے مقابلے میں کوئی اور دن یا اور کوئی رات نہیں ہے۔ رات گرامی، جو ماہ شعبان مبارک ہے اس کی 15ویں شب، اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس شب برات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت مقام عطا فرمایا ہے۔ بزرگان دین نے لکھا کہ جب ہفتے کے دنوں کے اندر جمعہ آتا ہے، اس جمعے کے اندر جو بندہ پابندی کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کے صدقے جمعے والے دن اللہ تبارک و تعالی بقایا 6 دنوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ شب برات میں اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شب برات کی اس عبادت اور اس فضیلت کے صدقے اس مہینے کے جو پہلے کے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ شب قدر جو ماہ رمضان کی 27ویں رات ہے، فرمایا جو اس مہینے کی 27ویں رات میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رات کی عبادت کے صدقے پچھلے سارے سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شب برات کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ساتھ بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ جب کچھ رات گزر گئی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بستر پر تشریف نہیں فرما تھے، تو کہتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہوئے چلی گئی، اور چلتے چلتے میں جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچی تو میں وہاں کیا دیکھتی ہوں کہ آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر سجدے میں سر بسجود ہو کر، سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے بخشش کا تقاضا کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ تمہیں یہ خوف تھا کہ اللہ اور رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے، نہیں یا رسول اللہ، میں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ کسی اور اپنے زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں جو بندہ رب کے حضور حاضر ہو کر عبادت کرتا ہے اور گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رات کے صدقے بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ بنو کلب کا قبیلہ کون تھا؟
مؤرخین نے لکھا کہ یہ بنو کلب عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا، اور یہ وہ قبیلہ تھا کہ جو سب سے زیادہ عرب کے اندر بکریاں پالا کرتا تھا۔ اندازہ لگائیے، حضور فرماتے ہیں کہ بنو کلب جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا ہے، اور فرمایا ان بکریوں کی تعداد میں، اور ان بکریوں کی تعداد میں، ان بکریوں کے اندر جو بال ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ آج انسان اگر اللہ تبارک و تعالی کی اپنے اوپر نعمتیں گننا چاہے نہیں گن سکتا، اور چھوڑیے انسان اگر اپنے سر کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، اور ایک بکری کے بال کہاں، اور پھر پورے قبیلے کی بکریوں کے بال کہاں۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ شب برات کے اندر اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو اس لیے شب برات کی جو رات ہے وہ بہت اہم رات ہے۔ اس رات ہم تمام کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ حضرات گرامی، سنن ابن ماجہ یہ سیاہ ستہ کے اندر ایک کتاب ہے، یہ وہ کتابیں ہیں حدیث کی کہ جو بطور دلیل پیش کی جاتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، فرمایا اس کی رات میں نمازیں پڑھو اور اس کے دن کے اندر روزہ رکھو۔ تو شب برات کی جو رات ہے، جب یہ رات آئے تو اس رات میں انسان کو چاہیے کہ وہ رات میں عبادت کرے اور دن میں پورا دن روزہ رکھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، فرمایا جب شب برات کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس رات کے شروع ہوتے ہی آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور اپنی شان کے لائق نزول فرما کر بندوں میں اعلان فرماتا ہے کہ الا من مستغفر لی فاغفر له، فرمایا کہ کوئی ہے معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف فرما دوں۔ الا من مسترزق فارزقه، کوئی ہے رزق کا مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا فرما دوں۔ الا قضا وقضا حتی یطلع الفجر، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فجر ہونے تک یہ ندا لگاتا رہتا ہے۔ تو حضرات گرامی، شب برات کی جو رات ہے یہ بہت اہم رات ہے۔ اس رات کے اندر رب کی بارگاہ میں جو بھی مانگا جائے تو رب تعالی وہ عطا فرما دیتا ہے۔ آج دیکھیے کہ اگر کسی جگہ ہم دیکھیں کہ لوٹ سیل لگا ہوا ہے، جو 5000 والی چیز ہے وہ 1000 روپے میں مل رہی ہے، یا کوئی چیز مفت میں تقسیم ہو رہی ہے، تو وہاں پر کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر کھڑے ہونا انسان کے لیے وہاں پر کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں پر اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے رب خود اعلان فرماتا ہے اس رات میں کہ ہے کوئی مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی اولاد مانگنے والا ہے، کوئی عافیت مانگنے والا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا ہے۔ رب خود اعلان فرما رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان تو اپنی جو دشواریاں ہوتی ہیں، جو مشکلات ہوتی ہیں، وہ لوگوں میں تو بیان کرتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں جا کر بیان نہیں کرتے۔ آج ہر بندہ یہی رو رہا ہے کہ کاروبار نہیں ہے، ہمارے کام نہیں چل رہے، رزق کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، روزی کمانا مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ درخواستیں اور یہ جو لیٹر کمپنیوں میں جمع کرائے جاتے ہیں، اداروں میں جمع کرائے جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان وہ پڑھ کر جو سنائے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، اور صرف ایک رات بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی ساری مشکلیں، اپنی ساری پریشانیاں رب کے حضور پیش کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلا پورا سال اس کا عافیت کے ساتھ گزرے گا۔
حضرات گرامی، شب برات کی رات یہ وہ رات ہے کہ اس رات کے اندر رب سے جو بھی مانگا جائے وہ اسے عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ شب برات کی جو رات ہے اس کے حوالے سے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں کے اندر جو بھی مانگا جائے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ان 5 راتوں کے اندر ایک رات شب برات کی ہے۔ فرمایا شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس رات کے اندر اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ وہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح فرمایا رجب کی جو پہلی رات ہے، یہ جو مہینہ پہلے گزر گیا ہے، فرمایا اس مہینے کی جو پہلی رات ہے اس میں جو بھی مانگا جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ عید کی جو راتیں ہیں، عید کی جو 2 راتیں ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ، فرمایا ان 2 راتوں کے اندر بھی رب سے جو بھی سوال کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جمعہ کی جو رات ہے، جمعے کی جو شب ہے، اس شب کے اندر رب سے جو بھی سوال کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ تھا کہ وہ شب برات کی رات عبادت میں گزارتے تھے اور پھر اس سے بعد آنے والا جو دن ہوتا تھا وہ روزے کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، تو یہ جو شب برات کی رات ہے یا اس سے اگلا آنے والا دن ہے، ہمیں چاہیے کہ وہ ہم عبادت کے اندر گزاریں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو شب برات کی رات ہے لوگ اس رات آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے پھاڑتے ہیں، جس سے خود بھی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ تو یہ جو آتش بازی ہے، پٹاخے پھاڑنا ہے، اس میں ایک تو گناہ یہ ہے کہ بندہ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو اگر شب برات کی رات ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، تو ہم نیکیوں کے بجائے وہاں پر گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو پٹاخے پھاڑتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، تو اس کا دینی طور پر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہو رہا ہے، پیسہ ضائع ہو رہا ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ اور فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اس لیے فضول خرچی اور آتش بازی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے شب برات کی جو رات ہے یہ عبادت کے اندر گزارنی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ یہ جو شب برات کی رات ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگا جائے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مشرک ہے، جو شرک کرنے والا ہے، 15ویں شب کے اندر اس کی معافی نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر من دون ذلک لمن یشاء، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے لیکن شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں فرماتا۔ تو اس رات کے اندر شعبان کی جو 15ویں رات ہے، رب سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ وہ اسے عطا فرمائے گا، لیکن مشرک جب تک اپنے شرک سے توبہ نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، شعبان کی 15ویں شب کے اندر اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف نہیں فرماتا۔ حضرات گرامی، ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر طواف کرایا۔ جب وہ طواف کر کے فارغ ہوئے تو وہ صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر طواف کرایا ہے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر تھے اور تمہارے پیٹ کے اندر ہوتے ہوئے جو تمہاری والدہ کو تکلیفیں ہوتی تھی،
ان تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ حضرات گرامی، شعبان کی جو 15ویں رات ہے، اس رات کے آنے سے پہلے پہلے جس کے والدین ناراض ہیں، جو والدین کا نافرمان ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کرے، اپنے والدین کو منائے۔ جب والدین ناراض ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی راضی نہیں ہوگا، اور جب والدین راضی ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی بھی راضی ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین تو انتقال کر گئے، اب تو ہم ان کو راضی نہیں کر سکتے۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ جس کے والدین ناراض تھے اور ناراضگی کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے، تو ہمارے علماء نے لکھا کہ ایسی اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرے، قرآن پڑھ کر، فاتحہ پڑھ کر وہ اپنے والدین کو بخشے۔ فرمایا جب اس کی فاتحہ یا اس کا ایصال ثواب قبر کے اندر اس کے والدین تک پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالی اس ثواب کے صدقے اس کے والدین کی مغفرت فرمائے گا۔ تو وہ والدین پوچھیں گے کہ یہ ہماری بخشش کیسے ہو گئی، ہم تو گناہ گار تھے۔ تو فرشتے انہیں بتائیں گے کہ تمہاری اولاد جو تھی جس سے تم ناراض تھے، انہوں نے یہ تحفہ تمہارے تک بھیجا ہے۔ تو جب ان تک یہ تحفہ پہنچے گا تو ہمارے علماء نے لکھا کہ وہ قبر کے اندر اپنی اولاد سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے شعبان کی 15ویں رات کے آنے سے پہلے پہلے جس کے والدین ناراض ہیں وہ اپنے والدین کو خوش کرے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی رنجشیں، دوسروں کا بغض، دوسروں کا کینہ اور دوسروں کا حسد اپنے دل کے اندر لیے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے اس سے نہیں ملنا، کچھ بھی ہو جائے، یہ میرا کچھ بھی لگتا ہو، جتنا بھی بڑا رشتہ ہو، میں نے اس سے دعا سلام نہیں رکھنی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رشتے توڑنے والا ہے، جو بندہ لوگوں کا بغض، لوگوں کا حسد، لوگوں کا عناد اور کینہ اپنے دل کے اندر رکھنے والا ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس 15ویں رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر، وہ سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہ پہنچا تو ایک آدمی نے اسے روک لیا اور اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں بستی کے اندر میرا ایک دوست رہتا ہے، میں اس کے پاس ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس آدمی نے پوچھا، وہ آدمی جو کھڑا ہوا تھا، جو سوال کر رہا تھا، وہ حقیقت میں فرشتہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل عطا فرمائی تھی۔ تو اس آدمی نے دوبارہ پوچھا اور کہا کہ تمہارا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے جس کو تم ملنے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا اس کے ساتھ اور تو کوئی رشتہ نہیں ہے، جیسے میں دین اسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، وہ بھی اسی طرح دین اسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ تو وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں وہاں کھڑا ہوا تھا، اس نے فرمایا کہ تم اللہ کے بندوں سے اس دین اسلام کی وجہ سے محبت کرتے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، اعلان کرتا ہے، جس طرح تم اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہو اسی طرح اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تو لوگوں کے بغض، لوگوں کا حسد اور لوگوں کا عناد اور کینہ اپنے دل کے اندر نہ رکھا جائے، بلکہ جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ رشتے ختم نہ کیے جائیں، رشتے جوڑے جائیں۔ جو ناراض ہے خود انسان چل کر جائے اور اسے راضی کرے، اس سے معافی مانگے۔ جب سارے انسان، سارے لوگ جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، جن کے ساتھ ہماری وابستگی ہے، جن کے ساتھ ہمارا لین دین ہے، جب وہ سارے لوگ راضی ہوں گے اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کے اندر پھر ہماری بھی بخشش فرما دے گا۔ حضرات گرامی، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑے گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے، لیکن جو شرابی ہے، شراب پینے والا ہے، جو زنا کرنے والا ہے، جو سود کھانے والا ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ ایک بندہ جو اس کا کھانا پینا ہے وہ حرام کا ہے،
وہ شراب پیتا ہے، سود کھاتا ہے، اسی طرح لوگوں کا مال حرام کر جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ سارے وہ کام ہیں جو حرام ہیں۔ جو بندہ شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، ادھر لوگوں کا مال کھا جاتا ہے اور پھر مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ کہ جس کا کھانا بھی حرام کا ہے، جس کا پینا بھی حرام کا ہے، فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی بڑی دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں فرمائے گا جب تک وہ اپنا کھانا پینا حلال کا نہیں کرے گا۔ تو اس لیے جو شرابی ہیں، جو بدکار ہیں، جو زناکار ہیں، اسی طرح جو سود کھانے والے ہیں، اسی طرح جو اور حرام کاموں کے ارتکاب کرنے والے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہیں، جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں پکی توبہ نہیں کریں گے تو تب تک شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ آج کل ہماری توبہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آتے ہیں اور مسجد میں 2 نفل پڑھ لیتے ہیں کہ یا اللہ یہ کام جو میں کیا کرتا تھا آئندہ نہیں کروں گا، اور یہ 2 لفظ بول کر چلے جاتے ہیں، اور پھر دوسرے دن ہمارا وہی کام ہوتا ہے جو پہلے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں جو سب دلوں کے راز جانتا ہے۔ تو جب تک ہم پکی توبہ نہیں کریں گے، پکی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے جب ایک بار اللہ سے وعدہ کر لیا کہ یا اللہ میں فلاں جگہ پر نظر نہیں آؤں گا، تو پھر اس کو وہاں پر نظر نہیں آنا چاہیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مشہور تابعی گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت بتائیے توبہ کیا ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ توبہ یہ ہے کہ انسان نے جب اللہ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ میں نے توبہ کر لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ جس گلی میں تو مجھے نہیں دیکھنا چاہتا میں اس گلی میں دوبارہ نظر نہیں آؤں گا، اور جس جگہ تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اس جگہ سے ہم کبھی غیر حاضر نظر نہیں آئیں گے۔ تو حضرات گرامی، اس شب کے اندر جو شعبان المبارک کی 15ویں شب ہے، اس شب کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگا جائے اللہ تبارک و تعالی وہ ہمیں عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری توبہ سچی ہو۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس بار یہ عہد کریں کہ آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اگر ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اس بار یہ عہد کریں کہ آئندہ نماز قضا نہیں ہوگی۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں تو اس بار یہ عہد کریں کہ آئندہ نہیں کریں گے، اور جس گناہ کے اندر جس گناہ کے ہم مرتکب ہیں ہم اس گناہ سے توبہ کریں، اور جب ایک بار توبہ کر لیں تو چاہیے یہ کہ دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کریں۔ تو جتنا بڑا گناہ ہو، شرط یہ ہے کہ شرمندگی کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت ابراہیم بن ادہم، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بادشاہ تھے، اچھا لباس پہنتے تھے، اچھا کھاتے پیتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ تھے۔ جب انہوں نے توبہ کی نا اللہ کی بارگاہ میں، پھر انہوں نے وہ اپنا شاہانہ لباس اتار دیا، وہ جو شاہانہ کھانے ہوتے تھے وہ چھوڑ دیے، خود بادشاہت ہی چھوڑ دی، اور اپنا سارا مال اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو بادشاہ تھے، آپ کا اتنا عالیشان لباس ہوتا تھا، اتنا عالیشان کھانا پینا ہوتا تھا، یہ سب آپ نے کیوں چھوڑ دیے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ میں نے اللہ سے ایک بار توبہ کر لیے، اور جب میں نے توبہ کر لیے تو دوبارہ میں ان کاموں کا ارتکاب نہیں کر سکتا جو بادشاہی میں رہتے ہوئے میں کرتا تھا۔ تو توبہ یہ ہے کہ انسان نے جب توبہ کی ہے تو دوبارہ ان گناہوں کا ارتکاب نہ کرے جو وہ گناہ پہلے کرتا تھا۔ جب انسان سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو بھی اللہ تبارک و تعالی سے اس شب میں بندہ مانگے گا اللہ تبارک و تعالی وہ اس بندے کو عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے
جو بیان کیا گیا اس تمام پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔